آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں جس طریقے سے پڑھا ہوں میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے گا۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَنَا يَوْمَ الْجَزَاءِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت وَنَوَيْتُ سُنَّةَ الاعتکاف للہ تعالی۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے ضمن میں جو بھی معروضات پیش کروں اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی میں کہوں سب سے پہلے مجھے اور بعد جملہ سامعین کو اس پر عمل کرنے کا موقع عطا فرما۔ اے رب کعبہ، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پروردگار عالم ہماری اس بزم کو، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور پروردگار اسے قبول فرما کر اس حاضری کو مدینے کی حاضری کا سبب بنا دے۔ اور اے کریم، غزہ فلسطین میں جو عارضی طور پر سکون آیا ہے، اے کریم ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس عارضی سکون کو دائمی سکون میں تبدیل فرما۔ ان حضرات کے جو بھی نقصانات ہوئے ہیں جانی اور مالی، ان نقصانات کا انہیں بہتر بدلہ اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کے علاقے کے اس ہفتہ واری اجتماع میں یا ماہانہ اجتماع میں جو ہر ماہ چھٹی کی نسبت سے آپ کی اس مسجد کے اندر منایا جاتا ہے، ہم اور آپ اس اجتماع میں شریک ہیں، اور آج ہم سنیوں کے امام سراج الائمہ، امام الائمہ حضرت نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اور ان کی زندگی کی سے کچھ باتیں ہم سننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اور آپ جن کی تقلید کرتے ہیں، ہم اور آپ جن کی پیروی کرتے ہیں، مسائل کے اندر ہم جس امام کو اپنا امام مانتے ہیں، اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اپنے اس امام کے مرتبے کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو امام دیا ہے بڑی فضیلت والا، بڑی برکتوں والا عطا فرمایا ہے۔ اور اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو نبی دیا۔ اللہ چاہتا تو کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ ہم گنہگاروں کا مقدر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبیوں میں جو نبی دیا وہ نبی اعظم عطا فرمایا۔
اور اللہ رب العزت نے جس غوث کے دامن سے وابستہ کیا وہ غوث بھی غوث اعظم عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جس غریب نواز کے در سے وابستہ رکھا تو وہ خواجہ بھی خواجہ اعظم عطا کیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو امام دیا تو وہ امام بھی ایسا امام کہ اماموں میں وہ امام اعظم عطا فرمایا ہے۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے کہ ہم سنیوں کا مقدر بڑا اوج پر ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو نسبتیں، یہ معمولی نسبتیں نہیں بلکہ اعلیٰ نسبتیں عطا فرمائی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً یہاں سے جو لوگ چادر لے کر گئے کسی بزرگ کی بارگاہ میں، کسی ولی کے آستانے پر، لے جانے والے یہاں سے بھی تھے اور اسٹیشن کے پاس سے بھی تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان لے جانے والوں کو پوچھو کہ تم جس کی تقلید کرتے ہو، تم جس کی اتباع کرتے ہو، تم جس کی پیروی کرتے ہو، جس کے مقلد کہلاتے ہو، ذرا یہ بتاؤ تو صحیح اپنے اس امام کی تاریخ کو کیا تم نے منایا ہے؟ یقیناً یہ جو چادر لے کے گئے ان بزرگوں کا عرس منایا جا رہا ہے، یقیناً ہم اس سے منع نہیں کرتے، طریقہ غلط ہے، لیکن منانے کا منائیں، اپنے پیروں کے عرس منائیں، اللہ والوں کے عرس منائیں، لیکن آپ بتائیے کہ جس امام کا آپ کی میری جان پر جس کا احسان ہے، جس امام کا آپ کی اور ہماری صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کے اوپر جن کا احسان ہے، جس امام نے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط فرمایا، مسائل اخذ کر کے دیے، اور وہ بھی 100 200 500 1000 2000 50,000 نہیں، بلکہ ہمارے امام نے جو ہمیں مسائل عطا کیے نا، وہ 80,000 مسائل کا حل عطا فرمایا ہے۔ آپ سوچئے، یعنی آج جو ہم نماز کے اندر جن مسائل پر عمل کرتے ہوئے اپنی نماز کو درست کرتے ہیں، جن احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی نماز کو کامل اور اکمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ماہ رمضان آنے والا ہے، جن تمام تر قوانین پر ہم اپنے روزوں کو پورا کرتے ہیں، روزوں کے اندر کوئی اگر نقص ہو جائے، کوئی عیب ہو جائے، کوئی عمل ایسا صادر آ جائے کہ جس سے پتا چلے کہ بھئی کفارہ لازم آتا ہے، کہ پھر فدیہ دینا پڑتا ہے، یا پھر جو ہے اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے، روزے کا بدل عطا کرنا پڑتا ہے، تو اب ایسی صورت میں بندے کو یہ مسئلے کہاں سے ملتے؟ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، کس کو دینی چاہیے، کتنے مال پر دینی چاہیے، ایام حج کے اندر حج کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو سامنے رکھ کر اپنے حج کو کیسے مکمل بنایا جائے، اور پھر اسی طریقے سے اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بھی طلاق کے، نکاح کے مسائل، یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو جس امام نے قرآن و حدیث سے نکال کر دیا نا، اور جس امام کے بتائے ہوئے تمام تر فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ ذات امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ آپ ذرا بتائیے کہ یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم اپنے اس محسن کو یاد کریں؟ یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم اپنے اس امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں؟ میں آپ جتنے بیٹھے ان سب سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ کے عرس کی تاریخ کون سی ہے؟ بتاؤ۔ جی 2 شعبان۔ آپ بتائیے 2 شعبان بھی بتانے والے 2 ہی ہیں، 2 شعبان بتائے، صحیح بتائے، لیکن بتانے والے بھی 2 ہی ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم جس امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم جس امام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے روزوں کو کامل اور اکمل بناتے ہیں، اپنی نمازوں کو صحیح طور پر رب کے حضور پیش کرتے ہیں،
ہم اپنے وضو اور غسل کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کے طریقے جو جانتے ہیں، آپ ذرا بتائیے کہ ہم کو اور آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے اس امام کی عرس کی تاریخ، ان کے عرس کی تاریخ، ان کے وصال کی تاریخ آ کر چلی جائے اور ہم اور آپ یاد بھی نہ رکھیں، منانا تو بہت دور کی بات ہے؟ تو یہ ظلم نہیں ہے، ظلم نہیں ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ کا شکر مانو کہ تحریک سنی دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اجتماع ہوتے، جیسے آج یہ اجتماع ہوا تو ہے نسبت چھٹی کی، لیکن اس چھٹی کی نسبت سے ہم اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، یعنی غریب نواز جس کے مقلد ہیں، ہم اس امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں جو غریب نواز کے بھی مذہب کا امام ہے، ہم اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ کم سے کم سنی دعوت اسلامی کی ایسی مجلسوں میں بیٹھ کر کم سے کم ہمارے ذہنوں کے اندر وہ بات تو تر و تازہ ہوتی ہے، کم سے کم ان سے محبت اور یاد کرنے والوں کی فہرست میں ہم جیسے نکموں کا بھی تو نام آتا ہے، اور جب ہم اپنے محفل مکمل کر کے جب ان کی بارگاہ میں یہ ایصال ثواب کریں گے تو آپ ذرا بتائیے نا کہ جب بندہ ایصال ثواب کرتا ہے تو فرشتے اس ثواب کو نوری تشت میں سجا کر اس بندے کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے فلا ابن فلا، دنیا سے فلا ابن فلا نے، یعنی اس کا نام اس کے باپ کا نام لے کر کہتے ہیں فلا ابن فلا نے دنیا سے تیرے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو آپ ذرا بتائیے ہمارے امام کی بارگاہ میں ان کو نہ ہم نے ان کا دور دیکھا، نہ زمانہ پایا، اور نہ جانے کتنے سال بیتے، کتنے سال بیتے، لیکن آپ ذرا بتائیے کہ اس امام کی بارگاہ میں جب ہم جیسے نکموں کا نام جائے گا تو کیا میرے امام جن کو ہم دنیا میں یاد کر رہے ہیں کیا وہ ہمیں آخرت میں فراموش کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ یاد رکھیے، بیٹھا کریں ہفتہ وار اجتماع کے اندر، چاہے امام صاحب درس دیں، چاہے یہاں پر سنی دعوت اسلامی کا کوئی ساتھی آ کر کچھ کہے، آپ بیٹھیں، کم سے کم کچھ تو سیکھنے ملے گا، کچھ تو سننے ملے گا۔ تو بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے امام الکلام کلام الامام کے اشعار سے شروع کرتے ہیں۔ میرے امام نے بھی اس امام اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا شافعی مالکی احمد امام حنیف، شافعی مالکی احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، اور کاملان طریقت پر کامل درود، کاملان طریقت پر کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، یعنی جنہوں نے شریعت کی باغ دوڑ سنبھال کے رکھی، جنہوں نے شریعت کو لوگوں تک پہنچایا، امت تک پہنچایا، وہ امام اعظم ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، فرماتے ہیں کاملان طریقت پر، یعنی جو طریقت کے ائمہ ہیں، اولیاء ہیں، تو کاملان طریقت پر کامل درود، اور حاملان شریعت یعنی جو شریعت کو تھام کر جنہوں نے امت تک دیا، حاملان شریعت پر لاکھوں سلام۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے تھوڑا سا اپنے امام کا مرتبہ سمجھیے۔ چاروں امام ہیں، بتائیے ذرا میرے کو نام لے کر بتائیے کون کون سے؟ جی، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ٹھیک ہے، یہ چار امام ہیں۔ چاروں امام برحق، چاروں کے مصلی برحق، چاروں کے ماننے والے جو عقائد اہل سنت پر ہیں وہ سب کے سب برحق۔
اب میں نے یہ قید کیوں لگائی؟ کیونکہ مقلد ہم بھی کہلاتے ہیں اور مقلد وہ بھی کہلاتے جنہوں نے کھار گھر میں اجتماع کیا ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے میں نے یہاں پر تخصیص کی کہ اگرچہ وہ بھی مقلد ہیں لیکن ان کی تقلید اور ہماری تقلید میں فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم محبت رسول رکھ کر تقلید کرتے ہیں اور وہ ان کے سینے محبت رسول سے خالی ہیں. ہم سنیوں کے سینے محبت رسول عشق رسول کے نور سے دمدما رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اب ان چاروں میں امام اعظم کو اتنا بڑا مقام کیوں کر ہے؟ تو سب سے پہلی چیز سنی اپنے امام کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے، ہم نے جو کہا نا، میں نے جو کہا کہ اللہ نے ہمیں جو امام دیا وہ امام اعظم عطا فرمایا. تو کیسے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 80 ہجری ایک روایت کے مطابق، سن 70 ہجری دوسری روایت کے مطابق، یہ 80 یا 70 ہجری میں اس فرش گیتی پر تشریف لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہے کہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت بھی ملی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایمان کی حالت میں دیکھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ کہلائے صحابی. صحابی کسی عمل کی بنیاد پر صحابی نہیں بنتا، بلکہ اس نے ایمان کی حالت میں صرف چہرے والضحیٰ کو، آمنہ کے لال کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. وہ بندہ مولانا سے بڑھ کر، مفتی سے بڑھ کر، ساری چیزوں سے بڑھ کر وہ بندہ صحابی ہوا. اس کے مرتبے، اس کے ثواب کو پوری امت مل کر بھی نہیں پہنچ سکتی، تو وہ بندہ صحابی بنا. لیکن جنہوں نے کسی صحابی کے چہرے کو دیکھا، یعنی آپ دیکھو نا کہ نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا کی نسبت کیا فیض پہنچاتی ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے یہ مقام و مرتبہ دیا کہ تو نے ایمان کی حالت میں میرے نبی کو دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا. اللہ تجھے محروم نہیں کرے گا بلکہ تیرے بھی چہرے کو جو ایمان کی حالت میں دیکھے گا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ تو صحابی کہلائے گا، تو تابعی کہلائے گا، تو تابعی کہلائے گا. اور جانتے اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھنے والوں، جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو جنت عطا فرما دی. عمل نہیں، عمل نہیں، عمل نہیں، عمل چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، عمل کی بنیاد پر نہیں، صرف دیدار مصطفیٰ کی بنیاد پر، زیارت مصطفیٰ کی بنیاد پر کہ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، حضور فرماتے ہیں وہ جنتی. اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، حضور فرماتے ہیں وہ بھی جنتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کم سے کم ایک روایت 17 کی اور کم سے کم کی روایت 12 کی. یہ تو کسی ایک بھی صحابی کو دیکھ لے تو بندے کا تو پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 17 صحابہ کرام سے ملاقات کی اور ایک روایت میں کم سے کم 12 صحابہ کرام سے ملاقات کی. اور ان میں بالخصوص خاص طور پر ان میں جن سے ملاقات کی وہ ذات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں. اور حضرت انس بن مالک کون ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وہ صحابی ہیں کہ جو 8 سال یا 10 سال کی عمر سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی خدمت میں رہا کرتے تھے، حضور کی نوکری کیا کرتے تھے، اور حضور کی انہوں نے اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اور برکت ہوئی کیسے؟ اللہ نے عمر میں بھی برکت دی، اللہ نے اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی۔ آپ بتائیے یہاں پر اگر کسی کے پتہ چل جائیں کہ یار یہ صاحب کے ہیں نا، یہ جو چاچا بیٹھے ہیں ان کے ہیں نا، ان کے 15 اولادیں ہیں، 15، آپ ذرا بتائیے آدمی کو تو ہاں 15 بیٹے بیٹیاں ہیں، ہاں 15، تو آدمی کا چاچا جو ہے ماشاءاللہ پھر تو بڑی برکتیں، چاچا کو تو پھر تو بہت کچھ ملا ہے۔ 15 بیٹے، یہاں تو آج آدمی 1 2 3 میں ٹھوس حالت خراب ہو جاتی اور بندہ روک دیتا کہ بابا پھر اتنے آئیں گے تو پھر کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، پالیں گے کہاں سے؟ تو یہ ہماری سوچ و فکر ہے۔ یہ یاد رکھو اللہ اولاد کے ذریعے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اولادیں تھی جانتے ہیں؟ 100 اولادیں۔ حضور نے اتنی برکت کی دعا کی کہ بیٹی بیٹیاں کتنے ہوئے؟ 100۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، ان کے والد حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ شریف میں تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ننھے سے تھے، دیکھا ایک جگہ بھیڑ لگی، تو وہ اپنے والد ماجد سے پوچھتے ابا حضور یہاں اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹے یہاں پر حضور کے ایک صحابی ہیں جو حضور کی حدیث روایت کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ کہا کہ حضور مجھے بھی لے چلیے، یہ بھی پہنچے، اور یہ بھی پہنچنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی زیارت بھی کی اور ان کی صحبت بھی پائی۔ تو کسی نے امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب یہ ذرا بتائیں نا، آپ نے تو حضرت انس کو دیکھا ہے، کیسے لگتے تھے، چہرہ کیسا تھا؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کے صحابی کو وہ چہرہ دیا کہ ان کے جیسا خوبصورت مدینے میں مکے میں کوئی لگتا ہی نہیں تھا۔ چہرہ بڑا ایک دم تمتماتا، دمدماتا، تابناک، روشن، اور انہوں نے اپنی داڑھی پر لال خضاب لگایا ہوا تھا۔ لال خضاب یعنی جو مہندی لگانے کے بعد جو لال کلر آتا ہے نا، تو یہ لال خضاب انہوں نے لگایا تھا۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک تو یہ وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے چاروں اماموں میں سے جس کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، جن کو صحابہ کو دیکھنے کا، ان کی معیت میں بیٹھنے کا اور ان سے اکتساب فیض کرنے کا جو شرف حاصل ہے، ان چاروں میں سے صرف امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی حدیث پاک ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ۔ ذرا محبت سے بولو بھئی حضور کے زمانے سے بہتر کس کا زمانہ ہو سکتا ہے؟ وہ زمانہ ایسا زمانہ کہ اس زمانے کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرماتا ہے۔ آپ سوچو نا، وہ زمانے محبوب کو اللہ قرآن میں یاد کر کر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے محبوب کی قسم، اے محبوب آپ کا زمانہ تو وہ زمانہ ہے کہ اس زمانے کی قسم، اس عصر کی قسم اللہ آج سے 1450 سال پہلے قرآن میں یاد کیا اللہ نے، اور وہی قسم صبح قیامت تک جب سورہ عصر پڑھی جائے گی، زمانے محبوب کی قسم یاد کر کے زمانے محبوب کو یاد کیا جائے گا۔ آپ سوچیے کتنا عظیم زمانہ۔ تو حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر
میرا زمانہ، سب سے بہتر میرا زمانہ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. اب اس کے بعد کا کس کا؟ یعنی حضور کے بعد حضور کے اصحاب کا زمانہ، وہ بہتر زمانہ. پھر اس کے بعد کس کا؟ کہ اصحاب کے بعد تابعین کا زمانہ، یہ بہتر زمانہ. اور جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے فتنے ابھرتے جائیں گے. ایک عاشق تھے، وہ مدینے کی گلیوں میں خبوز بیچتے تھے. خبوز یعنی روٹی، روٹی بیچتے تھے. اور روٹی بیچنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ وہ آواز لگاتے تھے، تازی روٹی ایک ریال میں یا 1 درہم میں، اور کل کی باسی روٹی 2 درہم میں. اے لوگو، ایک روٹی آج کی تازی 1 درہم میں، کل کی باسی روٹی 2 درہم میں. تو کسی نے پکڑ کے پوچھا، ارے بابا، بندہ تازی روٹی تازی چیزیں مہنگے میں بیچتا ہے، جو باسی ہے اس کو سستے میں بیچتا ہے، تو آپ سستی جو چیز کو سستے میں بیچنا چاہیے اس کو مہنگے میں بیچ رہے ہو، اور جس کو مہنگے میں بیچنا چاہیے اس کو سستے میں بیچ رہے ہو. تو ایسے دھندا تھوڑی ہوتا ہے، کس وجہ سے ایسا بیچتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تو یہ زمانہ دیکھتا ہے کہ یہ آج کی روٹی ہے اس لیے مہنگے میں بیچنا چاہیے. میں اس نسبت سے روٹیاں نہیں بیچتا، بلکہ کل کا دن جو گزرا میرے محبوب کے زمانے سے قریب ایک دن تھا، اسی لیے جو محبوب کے زمانے سے ایک دن قریب ہو گیا تو اس کی وقت بڑھ گئی، اس کی حیثیت بڑھ گئی. یہ اس کے 1 دن بعد آئی ہے نئی روٹی، تازی روٹی، تو اس کی حیثیت گھٹ گئی. اسی لیے جو زمانے محبوب سے قریب ہے میں اسے مہنگا بیچتا ہوں، اور جو زمانے محبوب سے دور ہے اسے سستے میں بیچتا ہوں. تو اب یہاں پر حضور نے فرمایا سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر میرے اصحاب کا، پھر تابعین کا. تو آپ بتائیے کہ چاروں اماموں میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر، اس حدیث کی روشنی میں جو سب سے بہتر زمانے میں آتے ہیں، ان چاروں میں کوئی اور نہیں آتے بلکہ تیرا اور میرا امام اعظم ابو حنیفہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ان کی عظمت اور بزرگی اتنی زیادہ ہے. تیسری چیز حضرت داتا علی حجویری علیہ رحمت و رضوان، جانتے ہیں کہاں کے بزرگ ہیں؟ ارے بھائی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ کہاں کے؟ پاکستان کے. ٹھیک ہے، کہاں کے ہیں بولو؟ پاکستان کے. اور حضرت داتا صاحب کے بارے میں ایک چیز بتا دوں کہ جیسے ہمارے یہاں پر سرکار غریب نواز کا آستانہ جو مقام، جو حیثیت رکھتا ہے نا، ویسے ہی پاکستان کے اندر داتا صاحب کا آستانہ وہ مقام اور وہ حیثیت رکھتا ہے. جیسے حضرت اویس قادری صاحب ہے نا، نعت خواں، تو انہوں نے ایک بار یہ پڑھا تھا کہ ہندوستان والے ہمیشہ یہ پڑھتے ہیں، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، میرے خواجہ کا ہندوستان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان، اس کے لیے گر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان، یہ ہے خواجہ کا ہندوستان. تو ایسے پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے رکے، اور رک کر انہوں نے کہا کہ ہندوستان والوں، تمہارے پاس خواجہ ہے نا، تو اے ہندوستان والوں ہمارے پاس داتا ہے. پھر انہوں نے اس کو اس طریقے سے چینج کر کے پڑھا، یہ ہے داتا کا پاکستان، یہ ہے داتا کا پاکستان، یہ ہے داتا کا پاکستان، اس کے لیے گر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان، یہ ہے داتا کا پاکستان. تو یہ یعنی جو مقام، جو حیثیت ہمارے ہندوستان میں سرکار غریب نواز کے آستانے کو ہے، وہی مقام، وہی حیثیت پاکستان میں حضرت داتا صاحب کے آستانے کو ہے. اور داتا صاحب ہے کون جانتے ہیں؟ چلو آؤ تھوڑا سا اور بتا دوں، کیونکہ داتا صاحب کو جب تک نہیں جانو گے تو امام اعظم کو نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے، حضرت داتا صاحب
وہ ذات ہے، یہ غریب نواز سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، پہلے کے بزرگ۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جب سنجر سے ہندوستان آ رہے تھے نا، تو جیسے ہی وہ لاہور پہنچے تو لاہور میں سرکار داتا صاحب کا آستانہ پایا، اور وہاں پر حضور سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے 40 دن تک چلہ کیا، 40 دن تک چلہ کیا۔ تو پتا چلا یہاں سے کہ جہاں پر جو بزرگ 40 دن تک عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدات کرے، تو وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ غوث پاک کا چلہ ہے، یہ میرا داتار کا چلہ ہے، تو یہاں غوث پاک کا چلہ، میرا داتار کا چلہ، اس سے کہنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے کہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کا ان کی نسبت کا چراغ جلا لیا تو وہ چلہ ہو گیا، نہیں، بلکہ چلے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں پر اس بزرگ نے آ کر 40 دن تک، یعنی چلے سے 40 ہے تو 40 دن تک آ کر انہوں نے عبادت کی ہو، ریاضت کی ہو، مجاہدات کیا ہو، اور جب وہ وہاں سے اٹھے تو جس طریقے سے جہاں ایک ولی کا آستانہ وہ برکت والا ہوتا ہے، اس طریقے سے وہ اللہ کا ولی جہاں پر اس نے 40 دن 40 راتیں گزاری ہیں، تو جس طریقے سے وہ آستانے کی جگہ برکت والی، تو جس جگہ یہ 40 دن گزارے ویسے وہ جگہ بھی ویسی ہی برکت والی ہو جایا کرتی ہے۔ جیسے وہاں جا کر دعا مانگنا جائز، ان کے وسیلے سے برکتیں حاصل کرنا درست، ویسے یہ چلے پر آ کر وہاں پر وہ برکتیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ درست ہے۔ تو یہ ہے چلہ، ٹھیک ہے۔ اب باقی جو یہاں وہاں جو چلے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے ہیں، لیکن چلہ اسی کو کہتے ہیں۔ تو اب سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جو ہیں وہ 40 دن تک کس کے آستانے پر؟ حضرت داتا صاحب کے آستانے پر۔ یہاں سے پتا چلا، اب سوچئے غریب نواز کو ابھی یہ جو عرس گزرا کتنے سال والا تھا بولو؟ 813 ہے نا؟ تو اب ان سے پہلے کے بزرگ ہیں، یعنی غریب نواز کی سیرت بھی لے لو 97 ایئرز، تو کتنی ہو گئی؟ 813 اور وہ 97 کتنی ہو گئی؟ 900 کے اوپر، ٹھیک ہے، یہ لے لو آپ۔ یعنی آپ سوچئے کہ سرکار غریب نواز علی رحمت و رضوان کے پہلے کے بزرگ ہیں، اور سرکار غریب نواز علی رحمت و رضوان داتا صاحب کے آستانے پر جاتے ہیں، چلہ کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں، اور پھر جاتے ہوئے، یعنی جب پھر وہاں سے نکلے، پھر ہندوستان کی طرف اپنے سفر کو انہوں نے طے کرنا چاہا، تو جاتے جاتے وہاں سے جو فیض ملا نا، وہاں سے جو برکت ملی، وہ برکت کو 4 اشعار کی صورت میں لکھ کر آئے۔ کیا ہے کہ آج بھی داتا صاحب کا جو گیٹ ہے نا اندر بارگاہ میں جانے کا، تو اس کے گیٹ کے دروازے پر آپ کبھی یہاں سے رات میں جانے کے بعد آپ یوٹیوب پر داتا صاحب کا آستانہ ٹائپ کرنا، تو کہیں کہیں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، اور ویڈیو کے اندر وہ شعر نظر آئے گا، بالکل دروازے کے گیٹ کے اوپر وہ شعر آستانے کے اوپر لکھا ہے جو سرکار غریب نواز لکھ کر آئے تھے۔ کیا لکھا انہوں نے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یہ فارسی کے اندر لکھ کر آئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ گنج بخش فیض عالم، یہ سرکار داتا گنج بخش علی حجویری کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ یہ عالم کو فیض پہنچانے والا ہے۔ گنج بخش فیض عالم، یہ عالم کو فیض پہنچانے والا آستانہ ہے۔ اور کیا ہے؟ مظہر نور خدا، نور خدا کے مظہر ہے، یہ نور خدا کے مظہر ہے۔ ناکسارا پیر کامل، جو ناقص ہے نا آپ کے میرے جیسے، ان کے لیے پیر کامل ہیں، اور جو کامل لوگ ہیں، اکمل لوگ ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، اور جو کامل لوگ ہیں ان کو راہ سلوک طے کروانے والے ہیں۔ تو آپ سوچئے وہ داتا علی حجویری کا آستانہ ہے، وہ آستانہ ہے۔ تو حضرت داتا صاحب اپنی زندگی میں جب مسجد حرام میں موجود تھے، اب داتا صاحب کو سمجھ لیا نا کتنے پائے کے بزرگ ہیں، اب ان کے ذریعے اپنے امام کو سمجھو کہ اللہ نے ان کو کتنا مستحکم اور کتنے درجے والا بنایا ہے۔
تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں عبادت کرنے کے بعد مسجد حرام میں سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا، تو مسجد حرام میں مجھے نیند لگ گئی، اور میں نے جیسے ہی خواب دیکھا، یعنی جیسے ہی سر کی آنکھ بند ہوئی، اللہ نے دل کی آنکھ کو روشن فرما دیا، اور خواب میں مجھے میرے نبی کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو گود میں لیا ہوا تھا۔ حضور نے ایک بچے کو گود میں لیا تھا جو پوری طریقے سے مرد تھا، پوری طریقے سے مرد تھا، لیکن وہ اس طریقے سے حضور نے لیا تھا کہ وہ بچہ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ پورا کا پورا تھا مرد۔ تو میں نے حضور کی بارگاہ میں ادباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا یہ کون ہے؟ اور حضور ان کو گود میں لے کر ان کی پیشانی پر بوسہ بھی دے رہے ہیں، بوسہ بھی دے رہے ہیں۔ تو اب داتا صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا یہ کون ہیں جن کو آپ نے اپنے گود میں اٹھایا ہے اور آپ اس کو محبت سے چوم بھی رہے ہیں، کون ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی حجویری، یہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرے مذہب کا امام ابو حنیفہ ہے۔ آپ سوچئے، اب تھوڑا سا اور آپ کی ذوق کو اور تھوڑا بڑھا دوں۔ آپ سوچئے حضور کا ہاتھ جس کو اللہ نے ید اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کا دست قدرت ہے، کس نے پکڑا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو؟ حضور کے ہاتھوں نے پکڑا، وہ ہاتھ جس کو قرآن نے ید اللہ کہا۔ آپ سوچئے امام کا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ اب اپنا بچہ اگر کسی پیسے والے کے ہاتھ میں، کسی بڑی شخصیت کے ہاتھ میں اگر محبت سے وہ گود میں اٹھا لے تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، ارے وہ حضرت یہ میرا ہی بچہ ہے، اچھا آپ کا ہے، ماشاءاللہ، ہاں حضرت اب بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ۔ اور اگر وہ چوم لے تو بندہ بڑا کتنا خوش ہوتا ہے، ارے ماشاءاللہ، ارے حضرت نے چوما، معلوم محبت سے قریب بھی کیا، بلایا، گود میں بھی اٹھایا اور چوما۔ تو آپ سوچئے بچے کے حوالے سے آپ کو کتنا فخر ہوتا ہے کہ یار میرے بچے کو اللہ نے، بزرگ یہ فلاں حضرت نے، امیر سنی دعوت اسلامی نے اتنا پیار کیا، ماشاءاللہ۔ تو آپ سوچئے، اور چومنا، بندہ چومتا کب ہے؟ بھائی میرا سوال ہے، بندہ چومتا کب ہے؟ آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ جیسے ابھی گھر میں جاتے ہیں تو آپ ایسے ہی چومتے ہیں کیا ڈیلی؟ جب بہت زیادہ پیار آتا ہے نا تب بندہ چومتا ہے۔ بچے ہیں ڈیلی ملتے ہیں، ڈیلی ملاقات ہوتی ہے، لیکن جب بچے پر پیار زیادہ ہو، محبت زیادہ ہو، اس کی عادت یا اس کے کسی عمل کی وجہ سے خوشی زیادہ ملے، بندہ باعث فخر محسوس کرے، تب بندہ چومتا ہے کہ ارے ابا 80% آیا، اوہ میرا بیٹا، کل تک جس کو مارتا تھا ڈانٹتا تھا آج 80% 90% آیا، ارے میرا بچہ، میرا لال، ماشاءاللہ، محبت سے پیشانی بھی چومتے ہیں، گال بھی چومتے ہیں، ماشاءاللہ۔ یعنی جب محبت زیادہ ہو یا وہ بندہ باعث فخر محسوس کرے کہ یعنی اس نے کچھ اتنا کام کیا کہ ماشاءاللہ بندہ خوشی سے اس کو چومے۔ تو اب آپ بتائیے کہ چومنے والی ذات تیرے میرے کسی پیر کی نہیں تھی، چومنے والی ذات امام الانبیاء کی تھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے تھے۔ تو اب بتاؤ نا کہ حضور نے جس کو محبت سے چوم کر کہا اے علی حجویری، یہ کوئی اور نہیں بلکہ تیرے مذہب کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تو وہ ذات امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے، وہ ذات امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ تو یہاں سے پتا چلا اپنے امام کا مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا مرتبے والا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ذات امام اعظم ابو حنیفہ، اور اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا کیا تھا، وہ خوبی عطا کی تھی، اللہ اکبر، کہ جہاں پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے وہ تفقہ عطا کیا تھا نا، تفقہ فی الدین، اللہ نے وہ عطا کیا تھا کہ جہاں پر سب کی عقلیں جا کر دم توڑ دیتی تھی، وہاں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی سوچ و فکر شروع ہو جایا کرتی تھی، وہاں سے شروع ہو جاتی۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ذرا دو باتیں بتاتا ہوں، پھر کچھ سیرت کے باب بتا کر گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے کیا شعور عطا کیا تھا، کیا شعور عطا کیا تھا۔ دو روایتیں بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، دو روایتیں بتاؤں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، اللہ رب العزت نے وہ کمال، وہ خوبی عطا کی تھی کہ اللہ اکبر، اور ایسی حاضر جوابی، ایسی اللہ رب العزت نے فراست عطا کی کہ کیا بتائیں۔ حضرت امام اعمش، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، استاد ہیں۔ آئیے پہلے ایک اور بات بتا دوں، امام محمد سیرین، یہ ان کی ایک کتاب ہے جو خواب کی تعبیر پر ہے، عربی میں ہے، امام محمد سیرین، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ یہ جس خواب کی جو تعبیر بتا دیں ویسے ہی ہوتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے حضور کی سنت ہے، کیا سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سرکار بیٹھتے، صحابہ سے گفتگو کرتے اور پوچھتے کہ آج بتاؤ کس نے کیا خواب دیکھا ہے، تو کوئی بتاتا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو حضور اس کی تعبیر بتایا کرتے تھے، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر۔ اور کبھی کوئی برا خواب آپ دیکھیں نا، برا خواب، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جس کروٹ پہ لیٹا ہے، جیسے سیدھی کروٹ پہ ہے بندہ، برا خواب آیا تو بندہ گھبرا کر اٹھا، تو اٹھنے کے بعد بندہ اس طرف جو ہے نا 3 مرتبہ تھوکے، تھوکنے سے مراد تھو تھو بولنا ہے، تھوکنا نہیں، ورنہ بیوی بازو میں سوئے گی تو وہ اٹھا کے مارے گی، بولے کیا رات کو کیا تھو 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 کر رہے ہیں، کیا ہوا کیا؟ تو تھوکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب تھو تھو ایسا بولنا ہے، تو اس طرف تھوکیں اور دوسری کروٹ پر سو جائیں، یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے، لا حول پڑھ لیں اور دوسری کروٹ پر سو جائیں۔ تو حضور تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت امام محمد سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ بھی جب بیٹھتے تو سارا ہجوم آ جاتا کہ حضور آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، حضور اس کی تعبیر کیا ہے، میں نے خواب میں ایسا دیکھا اس کی، تو امام محمد سیرین تعبیر بتاتے اور جو بتا دیں وہی ہو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے حصے وہ جمع کر رہے ہیں، جسم اقدس کے حصے کیا کر رہے ہیں، وہ جمع کر رہے ہیں، اور جیسے یہ خواب دیکھا گھبرا کر اٹھے، پسینے سے شرابور کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھ لیا، حضور کے جسم اقدس کے حصے میں جمع کر رہا ہوں، تو آخر اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک خادم کو بھیجا، اپنے ایک شاگرد کو بھیجا، بیٹے جا امام محمد سیرین کے پاس جا، اور میرا نام نہیں بتانا، صرف اتنا کہنا کہ ایک شخص نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہے، صرف یہ پوچھ کے آنا اور مجھ کو آ کے بتانا۔ اب وہ بندہ گیا، اور جانے کے بعد ہجوم بیٹھا تھا، آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ حضور میں بھی آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ کہا کہ بولیے کیا تعبیر ہے؟ کہا کہ حضور ایک شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضور کے جسم اقدس کے حصے وہ الگ الگ جگہ سے جمع کر رہا ہے اپنے پاس، تو اس نے یہ پوچھا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو امام محمد سیرین ایسا نیچے نظر کر کے بیٹھے سن رہے تھے، نگاہ اٹھا کر کہتے ہیں یہ بتا یہ خواب ابو حنیفہ نے دیکھا ہے؟ ذرا محبت سے بولو۔ امام محمد سیرین نے کیا پوچھا؟ یہ خواب ابو حنیفہ نے دیکھا ہے نا؟ اب وہ بندہ خادم ایک دم چونک گیا کہ حضور آپ کو کیسے معلوم، آپ کو کیسے معلوم کہ یہ خواب ابو حنیفہ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا،
یہ خواب ابو حنیفہ کا ہی حق ہے. اور سن، جا کے بتا دے ابو حنیفہ کو کہ اللہ اکبر، نعمان بن ثابت کو، کہ اللہ رب العزت تجھے دین کا وہ تفقہ عطا کرے گا، دین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معرفت عطا کرے گا، حضور کی حدیث کا، اللہ کے قرآن کا وہ علم عطا کرے گا کہ مختلف جگہوں سے تیرے پاس وہ علم آئے گا اور تو مسائل کی شکل میں امت کو صبح قیامت تک دیتا نظر آئے گا. یہ شان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے کہ اس سے رہتی دنیا تک امت استفادہ کرتی رہے گی، رہتی دنیا تک فائدہ اٹھاتی رہے گی. تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے عقل جو ہے نا بالکل ایک دم شاپ عطا کی تھی. یہاں بندہ سوال کرے یہاں مسئلے کا حل دیتے تھے. اور پوچھا گیا حضور آپ کے پاس یہ مسئلے کا جواب اتنے جلدی کیسے آتا ہے، اتنے جلدی جواب کیسے دیتے ہیں؟ جیسے بندہ کوئی نہیں کہ یہاں مطلب کسی نے بولا تو فٹ سے بولتا ہے تو بندے کو کیا جاتا ہے، ارے بڑا حاضر جواب ہے یار، کیا جواب دیتا ہے، ایک دم بڑا حاضر جواب ہے. تو آپ سوچیں امام اعظم ابو حنیفہ مسئلے کا حل بتاتے تھے تو پوچھا گیا کہ حضور آپ اتنے جلدی مسئلے کا حل کیسے دیتے ہیں، مطلب آپ کو اتنا مطلب ذہن میں کیسے ہے، کیسے آتا ہے، کیسے یاد رہتا ہے؟ تو کہا کہ کچھ نہیں، اس میں میرا کمال تھوڑی ہے، جب بھی کوئی مسئلے کا حل مجھے قرآن و حدیث سے ملتا ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں الحمدللہ کہتا ہوں. اور بس یہ کہنے کی برکت ہے، میرے رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو میں شکر کرتا چلا گیا، اللہ نے میرے علم میں اضافہ فرماتا چلا گیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، اب دیکھو دین، عقل اللہ نے کیسی عطا کی، عقل کیسی عطا کی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعمش ان کے استاد، بات یہاں سے چلی تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے استاد امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے انہوں نے علم سیکھا، علم لیا. اور آپ سوچئے کوئی بندہ ایم اے کرے، ایم ایڈ کرے، پھر ڈاکٹری کرے، تو آپ سوچئے اس بندے کو کتنی عزت دی جاتی کہ ان کے پاس یار ڈگریاں بے شمار ہیں، ایم اے بھی ہیں، ایم اے بی ایڈ بھی ہیں، ایم فل بھی ہیں، پھر ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی انہوں نے کیا. پی ایچ ڈی یعنی وہ ڈاکٹر کی فیلڈ، پی ایچ ڈی بھی کیا ہے، ڈاکٹر بھی ہیں. یار کتنے لوگوں سے کیا مطلب آدمی پھر اس کو کیسے دیکھتا ہے کہ نہیں یار بہت بڑا آدمی یار پڑھا لکھا ہے. جو چند استاد سے پڑھا ہو، 5-6 ڈگریاں حاصل کرے تو بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اللہ نے امام اعظم کو ایسے علم نہیں عطا فرمایا، امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 استادوں سے علم حاصل کیا تھا. اب بتاؤ جنہوں نے 4000 استادوں سے فیض لیا اس کا علم کیا ہوگا، اس کا علم کیا ہوگا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، امام اعمش یہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے. غور سے سننا، بالکل ابھی وقت ہو چلا، ابھی ختم پر ہوں. تو بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ جانتے ہیں جب آدمی بہت زیادہ بوڑھا ہوتا ہے تو تھوڑا چھڑچھڑا ہوتا ہے، ذرا سی بات پر بدکتا ہے، بہت جلدی غصہ ہو جاتا ہے، ناراض بھی ہو جاتا ہے نا. تو گھر والے بھی پریشان ہیں، ارے یار ابا کیا چڑچڑ کرتے پتہ نہیں. وہ بچوں پہ چلاتے ہیں، باہر کے بچوں پہ چلاتے ہیں، ہم اپنے بچوں پہ چلاتے ہیں، ہے نا. تو بندہ ان سے بھی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے. تو امام اعمش جو ہیں انہوں نے بیوی سے جھگڑا کر لیا اور جھگڑا کیا، اتنا کیا کہ بیوی جو ہے وہ ناراض ہوئی اور اتنا سخت ناراض ہوئی کہ امام اعمش جو ہیں جب بھی بیوی سے بات کرتے ذرا سنو اٹھ کے چلی جاتی، ارے بھائی ذرا پانی دو اٹھ کے چلی جائے، ارے کھانا، یعنی امام اعمش کی طرف دیکھے ہی نہیں. اب امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، اب آدمی ایک تو غصے میں ہے، ناراض ہے، اوپر سے اور کوئی چڑھائے تو امام اعمش کی جو ہے زبان سے نکل گیا کہ اگر تو نے
ابھی جیسے ہمارے پاس رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اسلامی نقطہ نظر سے پہلے کیا آتی ہے؟ زور سے بولو، رات ہے نا. جیسے اگر پہلی تاریخ ہو تو پہلی تاریخ کی پہلے کیا آئے گی؟ رات آئے گی. پھر پہلی تاریخ کا دن آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں پر یہ طریقہ، اسلامی طریقہ. تو امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کل کی صبح آنے سے پہلے پہلے، یعنی فجر ہونے سے پہلے پہلے اگر تو نے مجھ سے بات نہیں کی تو پھر تو میرے نکاح سے گئی، میں نے تجھے 3 طلاق دی. اگر فجر سے پہلے، اور یہ طلاق کا بڑا مسئلہ بڑا حساس ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. بندے کو کبھی بھی زبان سے کتنا بھی غصہ ہو، گھر کے باہر نکل جانا، لیکن زبان پر طلاق کے جملے نہیں آنے چاہیے. ایک مرتبہ مفتی نظام الدین صاحب کے بلا سے کسی نے آزاد میدان میں سوال کیا تھا. مفتی صاحب کے پاس سوال آیا اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا نکل جا میرے گھر سے، آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں اور میں نے تجھے طلاق دی. 3 ورڈ بولا ہے، نکل جا میرے گھر سے، آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں اور میں نے تجھے طلاق دی. تو مفتی صاحب کے پاس رکا آیا تھا اور اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ 1 طلاق پڑی کہ 3 طلاق پڑی؟ 1 طلاق پڑی کہ 3 طلاق پڑی؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ بابو ایسے سوال تمہارے یہاں پہلی بار آتے ہوں گے، ہم مبارک پور اشرفیہ میں بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس ڈیلی آتے ہیں. تو ہمارا امتحان نہ لو. امتحان لینے کے لیے جو ہے ہمیں یہاں نہیں بلایا گیا ہے، ہمیں سوالوں کے جواب دینے کے لیے بلایا گیا ہے. تو اس کی 1 طلاق نہیں ہوئی بیوی پر، 3 طلاق ہوئی. یعنی ایک جو اس نے کہا نکل جا میرے گھر سے، یہ کنایا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ کی نیت ہے کہ نکل جا میرے گھر سے، یہ پہلی طلاق. آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، یہ دوسری طلاق. اور جا میں نے تجھے طلاق دی، یہ تیسری طلاق. تو بیوی نکاح سے گئی، بیوی نکاح سے گئی. تو اسی لیے کبھی بھی بیوی سے جھگڑا ہو، کتنی بھی بات بڑھے، زبان پر یہ جملے نہیں آنے چاہیے. تو امام اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کہا کہ اگر تو نے کل کی صبح آنے سے پہلے پہلے اگر مجھ سے بات نہیں کی تو تو میرے نکاح سے گئی. تو اب بیوی بھی ایک دم کہ آج تو یہ تو بڑا اچھا موقع ملا، اب تو بات نہیں کروں گی. اب اتنے بڑھاپے میں آ کر یہی دن دیکھنے تھے، ناتے پوتی والے ہو گئے، اب یہی دن دیکھنے تھے کہ آپ اتنے مطلب جو ہے اتنے بزد ہوئے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ کل صبح تک اگر جو ہے تو نے مجھ سے بات نہیں کی تو تو میرے نکاح سے گئی. اس نے بھی بات اور نہیں کی، بند کر دی پوری طریقے سے. اب بچے منا رہے ہیں، یہ دن گزرا، اب بچوں کی دھڑکنیں تیز، امی مان جاؤ، امی بات کر لو ابو سے، ابھی نہیں تو زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے، بات کر لیجئے نا. اور ماں اکڑ کے بیٹھی، میں نہیں بات کرنی کی، ابھی تو میں تو چاہوں گی کہ بس میں ان کے نکاح سے نکل جاؤں. بہت بیزار ہوئی. اب یہ کرتے 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 رات آ گئی. تو امام اعمش دیکھا یہ تو عورت اور ڈھیٹ بن کے بیٹھی ہے، یہ تو اور بات نہیں کر رہی. اب اگر دن نکل آیا تو یہ تو میرے نکاح سے چلی جائے گی. تو اب ان کے بھی دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی. اللہ رب العزت کا کرم کہ حضرت امام اعمش رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً رات کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے گھر گئے. اور استاد کو جب اپنے گھر میں پایا تو امام اعظم مؤدب بن کر، حضور آخر رات میں گھر پر آنے کی کیا غرض و غایت، سب خیریت تو ہے؟ ارے کہا کہ بیٹے مسئلہ یہ ہے کہ تیری ماں سے، تیری والدہ سے بات چیت کرتے کرتے یہاں تک ہو گئی کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی اور میں نے چڑ میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اگر آج کی صبح آنے سے پہلے پہلے اگر تو نے مجھ سے بات نہیں کی تو تو میرے نکاح سے گئی، میں نے تجھے 3 طلاق دی. اور بیٹے وہ تو اور اب ڈھیٹ بن کے بیٹھی ہے، بات ہی نہیں کر رہی. تو بیٹے کوئی تو حل نکال دے، ورنہ اس بڑھاپے کے اندر اگر اس کا اور میرا نکاح ٹوٹا تو ہم زمانے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بازار میں تھو زمانے میں تھو ہوگی، سب پوتا پوتی ناتے والے ہیں، نواسے پوتی والے ہیں، تو اب لوگ کیا کہیں گے؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ ذرا بتائیے اگر ہم اور آپ ہوتے تو فوراً اماں کے پاس جاتے، اماں
مان جاؤ، اماں ابا سے بات کر لو، اماں استاد جی سے بات کر لو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ قسم دیتے، انہی کو پریشر کرتے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ یہ علم کے مینار تھے، مینار، تو آپ دیکھیے کیسی تفقع تھی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ حضور آپ غم نہ کریں، آپ جائیں گھر پر آرام و سکون سے جائیں، میں انشاءاللہ تعالی رات کے تیسرے پہر میں آپ سے ملاقات کرنے آتا ہوں، تو انشاءاللہ سب خیر ہوگا، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ اب یہ گئے، اب یہ سب پورا گھر جاگ رہا ہے کہ اب دن ہونے والا ہے، اجالا ہونے والا ہے۔ اب وہاں گھر والے اماں کو منا رہے ہیں کہ بھائی مان جاؤ اماں، مان جاؤ اماں، بات کر لو، بات کر لو۔ اب یہ جو ہیں یہ بیٹھ کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے ہیں، اب آتے اب آتے اب آتے، لیکن رات کا پہر بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیسرا پہر آیا اپنے گھر سے نکلے خادم کو ساتھ لے کر، اور خادم کو لے کر گئے، اور حضرت امام اعمش کے گھر کے باہر ایک مسجد تھی قریب میں، کہا کہ یہاں جا، اور یہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر میں جیسے میں اندر جاؤں اور جانے کے بعد تھوڑی دیر گزرے فوراً اذان شروع کر دینا۔ تو اللہ اکبر، استاذ اپنے شاگرد نے کہا کہ حضور فجر کے وقت کو تو بہت وقت باقی ہے، ابھی اذان دوں گا تو لوگ تو میری طرف ناراضگی سے دیکھیں گے کہ یہ کوئی وقت ہے اذان دینے کا، وقت ہوا نہیں اور تو اذان دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر، کہ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوں فوراً بآواز بلند میرے استاد کے گھر کی طرف رک کر کے اذان دینا، اور جو لوگ کہیں گے ہم بعد میں آ کے بات کریں گے۔ اب یہ گئے، یہ اندر آئے، اب یہ اندر آنے کے بعد سب خوش ہو گئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ آئے۔ اب سب سوچ رہے تھے کہ اماں کو منائیں گے، استاذ کی بیوی کو اپنے جو ہے نا تھوڑا سا راضی کریں گے۔ یہ آئے اور بیٹھ گئے، اماں کیا حال ہے؟ ہاں بیٹا بس خیریت سے۔ اماں کیوں ایسا ہوا؟ نہیں بیٹا میں تو بات نہیں کرنے کی۔ اب یہاں پر استاذ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کیا کچھ حل نکلا؟ تو اب یہاں پر یہ بات چلی رہی تھی کہ انہوں نے کھڑے رہ کر اذان کہنا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہاں جیسے ہی انہوں نے اذان کہی تو اب سب ایک دم سکتے میں، امام اعمش کے ہاتھ پیر ٹھنڈے کہ یا اللہ یہ تو نکاح سے گئی، یہ تو نکاح سے گئی، اور وہ بھی پورے گھر والے سکتے میں۔ الصلاۃ خیر من النوم، اور اذان مکمل ہوئی، سب ٹھنڈے۔ اب جیسے ہی اذان مکمل ہوئی، اذان تک تو سب نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، اذان جیسے ہی مکمل ہوئی نا، امام اعمش کی بیوی کھڑی ہوئی اور اپنے شوہر کے پاس آئی، مل گئی کلیجے کو ٹھنڈک، جو چاہتے تھے وہ ہو گیا نا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، اور امام اعمش جو ہے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ کہا کہ اب میں آپ کے گھر میں نہیں رکنے کی، اب میں جا رہی ہوں۔ تو امام اعمش وہ شرمندگی کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ مسکرائے، اماں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ امام اعمش سر اٹھا کر دیکھے، ابو حنیفہ کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کی کیا قسم تھی؟ یہی تو تھی نا کہ صبح ہونے سے پہلے جب تک یہ مجھ سے بات نہیں کرے گی، اگر یہ مجھ سے بات نہیں کی تو اس پر 3 طلاق۔ تو اب تو انہوں نے بات کر لی ہے تو بیٹا اذان بھی تو ہو گئی۔ کہا کہ حضور اذان نہیں ہوئی، وقت سے پہلے میں نے اذان دینے کے لیے کہہ دیا، ابھی تو فجر کو پورا وقت باقی ہے، ابھی وقت بھی باقی ہے اور ابھی نکاح بھی باقی ہے، ابھی کچھ بگڑا نہیں، ابھی ماحول خراب نہیں ہوا، آپ کے نکاح سے آپ کی اہلیہ گئی نہیں، یہ تو میں نے فجر سے پہلے اذان دینی شروع کر دی تاکہ کم از کم یہ سن کر یہ بات کریں گی مجھے پتا تھا، اور انہوں نے آپ سے بات کر لی، آپ کی قسم بھی رہ گئی، آپ کا نکاح بھی رہ گیا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جہاں پر لوگوں کی سوچ نہیں جاتی وہ حضرت امام اعظم۔ ویسے ابھی باتیں بہت ساری تھی لیکن 10:30 ہو گیا، انہوں نے مجھے 10:30 کا ٹائم دیا تھا، تو بس میں اسی پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اور ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ
اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایسا امام عطا فرمایا ہے، اور اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یقین جانیے وہ امام جیسے علم میں تھا ویسے عمل میں بھی ویسا تھا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر 55 حج ادا کیے ہیں، 55 حج۔ اور آج بھی آج کی زندگی میں جو ڈیلکس سپر ڈیلکس میں جاتے ہیں نا، یا حج ہاؤس سے جاتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لو، ڈیلکس لے لو یا سپر ڈیلکس لے لو، حج آج بھی حج ہے۔ بڑی دشواری ہوتی ہے، بڑی جان کھپتی ہے اس میں، بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ حج اتنا آسان نہیں ہے آج کے دور میں بھی۔ آج بھی میدان مینا کے اندر، عرفات کے اندر، مزدلفہ کے اندر جو ہے ٹینٹ لگے ہیں، سب ہے، بندے سکون سے رہتے ہیں، لیکن آج بھی حج حج ہے۔ اس دور کا حج کیا ہوگا؟ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے امام کو وہ صحت، وہ طاقت دی تھی کہ ہمارے امام نے اپنی زندگی میں 55 حج ادا کیے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جس جگہ آج امام اعظم کی قبر انور ہے، اس جگہ پر امام اعظم ابو حنیفہ نے 100 200 1000 10,000 نہیں، 70,000 مرتبہ قرآن کا ختم فرمایا ہے۔ 70,000 مرتبہ۔ یہاں اگر تیری اور میری زندگی میں دیکھیں نا، 70 مرتبہ بھی قرآن کا ختم ہو جائے نا تو بہت بڑی بات ہے، 70 مرتبہ بھی۔ لیکن وہ امام ہیں کہ جہاں ان کی قبر انور ہے، انہوں نے وہاں پر خود 70,000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرمایا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم ایک پڑھتے ہیں تو ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں۔ تراویح کے اندر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں روز بڑی بھیڑ رہتی ہے، اور جہاں روزے آگے آگے جاتے ہیں صفیں پیچھے پیچھے آتی ہیں۔ اور 10ویں 15ویں روزے کو دیکھو، پہلے روزے سے 10ویں روزے تک یہ پورا مالا کھچا کھچ بھرا ہے۔ جو بیچارے 5 وقت بھی آتا نا، اس کو بھی جگہ نہیں ملتی۔ جو بیچارہ ہمیشہ آتا وہ بھی تلاش کرتا ہے، یار مجھ کو ہی جگہ نہیں ہے۔ یہ حال ہے۔ اور جیسے جیسے پھر وقت بیتتا ہے، ویسے امی کا سوٹ لانا، بیوی کا سوٹ لانا، نماز تراویح کون ابا پڑھتے پھر، اور پھر بندہ اس کے اندر بھی ڈنڈی مارتا کہ بندہ اس کے اندر پھر شبینہ تلاش کرتا۔ تو یہ یاد رکھو، تراویح 20 رکعت پڑھنا ہے، مطلب ڈیلی 20 رکعت پڑھنا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں 61 قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ 61 قرآن مجید مکمل کرتے تھے، یعنی ایک نماز میں پوری تراویح کے اندر، اور ایک صبح اور ایک شام میں 61 قرآن مجید۔ تو اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم اس امام کے ماننے والے ہیں۔ تو آپ نے اگر 2 شعبان کو اپنے گھر میں ان کے نام سے نظر نہیں کی تھی، دکان یا مکان میں فاتحہ نہیں کیا تھا، تو کل ضرور بھی ضرور ان کے نام سے، ان کی نسبت کے طور پر آپ فاتحہ خوانی کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بولا جائے تب آپ انشاءاللہ بولیں گے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور گھر والوں کو بتاؤ گھر والوں کو کہ یہ تاریخ، یہ جو فاتحہ ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہے۔ کچھ قرآن کی آیتیں پڑھ لو، کوئی چیز بخشوا دو۔ جیسے آج ہم نے یہاں بیٹھ کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی ہے، یقیناً یہ برکتیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ فرمایا گیا جیسے انبیاء کا ذکر عبادت، اسی طریقے سے صالحین کا ذکر، یعنی یہ اللہ والوں کا ذکر، یہ آپ کے میرے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، کہ صالحین کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ میں آیا، آپ آئے، اپنے دامن پر گناہوں کے دھبے لے کر آئے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی جب ہم یہاں سے جائیں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ ہم نے ذکر اس بندے کا کیا ہے
کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نسبت ملی، بہترین زمانے کی نسبت ملی، ہم نے اس بندے کا تذکرہ کیا ہے جس کو تابعی ہونے کا شرف حاصل ہے، ہم نے اس بندے کا تذکرہ کیا ہے جس نے دین کی خدمت کی ہے، ہم نے اس بندے کا تذکرہ کیا ہے جس کو دین کا تفقہ ملا ہے، ہم نے اس بندے کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے صبح قیامت تک آنے والے حنفیوں کا امام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں ان سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی قبر انور پر اللہ رب العزت خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش ہوئی ہو، اللہ محبوب کی نالین کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔